اب ان بچوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ سب سے پہلی ہینڈلنگ تو آپ کی آئے گی ایج اپروپریٹ بیہیویئر کی. اسی سے 70% آپ کے بچے نے سیٹل ہو جانا ہے. مثلاً یہ بچے کیا آپ ان کو دیں گی؟ ہر قسم کی جو آپ نے چیز سکھانی ہے وہ ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھانی ہے، اور ہم یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے بچے کو اس عمر میں سکھا رہی ہیں کون سی چیز نقصان دے سکتی ہے، کس چیز سے بچ کے رہنا ہے. مثلا چائے لوگ پی رہے ہیں گھر میں، اب یہ بچہ چھلانگے لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے سکھاتی ہیں؟ آپ اس کو ہاتھ لگواتی ہیں چائے کے کپ کو، آپ کہتی ہیں دیکھو ہاٹ گرم. ایک دفعہ اس نے ہاتھ لگا لیا، اس ایکٹیویٹی کو کر لیا، اب اس کو سمجھ آ گئی. اب وہ جب دیکھے گا آپ چائے پی رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے تھوڑا پیچھے ہو جائے گا. اور اسی لیے اب سچویشن دیکھ کے آپ سوچیں گی خود سے کہ اس میں کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کو سمجھا دوں، اور آپ دیکھیں گے اس کو بہت جلدی بات سمجھ آ جائے گی. دوسری بات ان بچوں کے لیے ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ان میں پری آپریشنل تھاٹس ہوتی ہیں. آپ نے بہت کامن ایک ٹرم سنی ہوگی کہ بچے سپنج کی مانند ہوتے ہیں، جو بھی چیز انہیں سکھائی جاتی ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. یہ پری آپریشنل تھاٹ ہے. اب اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو اپنے بچوں کو کہہ کے نہیں کروانی، آپ خود کر رہی ہیں، آپ کا بچہ ویسے ہی کر رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کا بچہ بھی جائے نماز اپنا بچھائے گا، چھوٹا سا ہوگا، 2 سال کا، 3 سال کا، اور ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دے گا. آپ جس ٹون میں باقی لوگوں سے بات کر رہی ہیں آپ کا بچہ ویسے ہی بات کرے گا. آپ صفائی کر رہی ہیں، بچہ جا کے ڈسٹر لے کے وہ بھی صفائی شروع کر دے گا. پری آپریشنل تھاٹ. خطرناک چیز کیا ہے؟ اگر آپ تانے مار رہی ہیں تو یہ تانے مارنا سیکھے گا. اگر آپ باہر کچھ ہیں اندر کچھ ہیں، یہ وہی پرسنالٹی سیکھے گا. اگر آپ ڈرامے دیکھتی ہیں، ٹی وی کی بہت شوقین ہیں، وہ بھی ٹی وی دیکھنا سیکھے گا، جتنا مرضی آپ اسے بتائیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیختی ہیں تو وہ بھی چیخنا سیکھے گا، اور یہ اس کے اندر ایبزارب ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایک عمر آئے گی جب یہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، پھر یہ وہاں پہ اس کی پرسنالٹی میں ہوگا اور یہ شو کرے گا. ہو سکتا ہے ابھی وہ بچہ شو نہیں کر رہا. بہت سی مائیں کہتی ہیں اس کو کیا پتا چل رہا ہے، اور ہم ان کے پاس بیٹھ کے تمام اپنے رشتہ داروں کی نا وہ پوری ڈائسیکشن کرتے ہیں. شادی پہ گئے، گاڑی میں بیٹھے میں، بچہ گود میں، بچے کو کیا پتا، پورے تبصرے ہو رہے ہیں. اس نے جو کپڑے پہنے تھے دیکھا تھا اس کو، وہ تو بہت شو ماری تھی، دیکھا تھا انہوں نے حق مہر کتنا رکھا تھا، کیا کام کیا تھا. اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کھانے کیسے ڈل رہے ہیں شادی پہ، کتنا ضائع کیا جا رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ والدہ کہاں کہاں گندگی پھیلاتی ہیں، کیسے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں یا اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں. اس عمر میں بچوں کو جو رولز چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ پروٹیکٹیو رولز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو حفاظت دے سکیں. انگلی پکڑ کے جانا ہے، ماما کے پاس رہنا ہے، دیوار پہ نہیں لکھنا. کئی بچے پینسل پکڑ کے دیوار پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بالکل ان کو سمپل اسٹریٹ فارورڈ ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں، اور وہ بار بار آپ کو ڈرل کرنے پڑتے ہیں، بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ دیوار پہ لکھنے لگا ہے تو یہ نہیں کہ اب آپ معصوم 4 سال کے 3 سال کے بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں. کتنی دفعہ بتایا دیوار پہ نہیں لکھتے، پھر دیوار پہ لائن ڈال دی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچے نے لیفٹ ہینڈ سے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کو ہاتھ پکڑ کے ڈائریکٹ انسٹرکشن دی تھی. تو ایسی سچویشن میں آپ نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دینی ہوتی ہے. فوراً ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کو کہا ہم دیوار پہ نہیں لکھتے، اور فوراً اس کے سامنے ایک پیپر یا کاپی کیا کا اس پر لکھتے ہیں، اور اس کے آگے وہ کاپی رکھ دی اور بچے کو پھر اس پہ الاؤ کیا کہ وہاں پہ وہ لکھنا شروع کرے. کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، بار بار نہیں نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں. آپ اس کو طریقہ بتائیں، آپ کہیں گے بیٹا اس چیز کو ہم خراب نہیں کرتے. پازیٹیو سٹروکس دینی ہوتی ہیں. پازیٹیو سٹروک کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص توجہ چاہتا ہے. جو ہمارے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اہم ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نوٹس کریں. تو بچہ بھی توجہ چاہتا ہے، اور یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جس چیز پہ ہمیں توجہ زیادہ ملتی ہے وہ بیہیویئر ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس بیہیویئر کو ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اب ہم بچوں کو توجہ کس چیز پہ دیتے ہیں؟ جب بچہ کوئی غلط کام کرے. مثلاً آپ کا بچہ بیٹھا کھیل رہا ہے تو آپ کہیں گے شکر ہے کھیل رہا ہے، چلو میں بھی ذرا الماریاں ٹھیک کر لوں، میں کھانا بنا لوں، میں صفائی کر لوں. اچھا، اس نے کھیلتے کھیلتے کوئی چیز خراب کر دی. اب جیسے اس نے کوئی چیز خراب کی، ہم اٹھتے ہیں اور ایک اس کو لگاتے ہیں یا اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کیا؟ ہم کس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں؟ جب اس نے کوئی غلط کام کیا.
جب ہم غلط کام پہ توجہ دیتے ہیں تو وہ والا بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں میں نے اس کو اتنی دفعہ سمجھایا یہ نہیں کرو، پھر وہی کرتا ہے. ظاہر ہے اس کو تو اتنا مزہ آیا، اس نے کہا جب میں نے، ماما نے کہا تھا آرام سے بیٹھنا ہے، جب میں آرام سے بیٹھا، میں 3 گھنٹے آرام سے بیٹھا رہا تو کسی نے مجھے میرا آ کے حال بھی نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں، ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں. لیکن جیسے ہی میں نے ایک چیز اٹھا کے پھینکی، پہلے ماما نے آ کے کہا، پھر بابا نے کہا، پھر بہن بھائی نے شکایت لگائی، پھر دادی نے بھی کچھ کہا، پھر دادا بھی آ گئے، پھر چاچا بھی آ گئے. تو جتنا میں نے بڑا کام کیا، جتنی بڑی تخریب کاری کی، اتنے زیادہ لوگوں نے آ کے میرا حال پوچھا. تو پازیٹیو اسٹروک سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے ہر کام پر جو اچھا کام ہے، جو آپ کو پسند ہے، جب وہ بچہ کرے گا آپ اس کی تعریف کریں گی. اور تعریف کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تعریف کر کے ہم نے بگاڑ دینا ہے بچے کو، اکنالج کرنا ہے. کبھی مسکرا کے ہی دیکھ لیا، کبھی اس کو پیار کر دیا، کبھی اس کو صرف یہ پوچھ لیا آپ کو جوس لا کے دوں، کبھی اس کو ویسے کہہ دیا کہ آپ کتنے اچھے بچے ہیں، آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم تو اگر بچہ کام کر رہا اس کے پاس سے گزرتے گزرتے کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے آج؟ پتہ نہیں آج یہ بیٹھ کیسے گیا، کوئی مسئلہ ہے بیچ میں. آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انگیجنگ ٹیکنیکس. انگیجنگ کا کیا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک آپ ہنگامہ کریٹ کریں کسی بھی معاملے میں، آپ اسے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اس کو کوئی کہانی سنانی شروع کی اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. بہت سی مائیں کرتی بھی ہیں، حالانکہ غلط ٹیکنیک ہے. وہ کھانا کھلانے کے لیے ٹی وی دکھاتی ہیں، ٹیبلٹ ہاتھ میں دیتی ہیں، فون دیتی ہیں، گیم لگا دیتی ہیں کہ چلو کھانا تو کھا لے. جبکہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر اتنی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسی چیزوں کے ساتھ بچے کو کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ اس سے بچے اوبیز ہو رہے ہیں، موٹاپا ان کے اندر بہت آ رہا ہے، ان کی برین ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو مائیں کہتی ہیں کہ نہیں، وہ ایکچولی پھر دیکھیں نا بچہ تو کھانا نہیں کھاتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول بتایا ہے؟ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی چھوڑ دیں. تو اب آپ دیکھیں بچے کا اتنا سا معدہ ہے، لیکن ہم نے کتنا کھلانا ہے اسے؟ ہم نے پانی کی جگہ بھی بھرنی ہے، ہوا کی جگہ بھی بھرنی ہے، بات کرنے کی جگہ بھی بھرنی ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا ہے الٹیاں بہت کرتا ہے، دودھ پھینک دیتا ہے. مطلب آپ نے حدیث سن کے لیکن کر دیا. انگیجنگ ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں، آپ اسے بات کر رہے ہیں اور آپ اسے کھلا رہے ہیں. آپ اسے بتا رہے ہیں ہم مثلاً 10 نوالے کھائیں گے، چلو کاؤنٹنگ سکھا دی اس کے ذریعے، کپڑے پہنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کوئی کہانی سنا رہے ہیں. ٹینٹرمز کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے. ٹینٹرمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر بچہ رو رہا ہے تو کون سی ٹینشن آپ دے رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو بار بار ڈانٹ رہے ہیں چپ کرو، بات نہیں کرنی، آرام سے بیٹھو، یہ کہہ رہے ہیں بیٹا روتے نہیں، آرام سے بیٹھو، یہ کون سی توجہ ہے؟ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ یہ نیگیٹو توجہ ہے. اس کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اگر آپ نے آئس کریم کھلانی ہے تو کھلا دیں، اگر آپ نے جوس لے کے دینا ہے دے دیں، اگر آپ نے کھلونا لے کے دینا ہی ہے تو لے دیں. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بچے کو بتا دیا کہ ابھی آئس کریم نہیں ملے گی، ابھی کھانا نہیں ملے گا، ابھی یہ کام نہیں ہوگا، اب اس کے بعد بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں گی بھی نہیں، آپ اپنا کام کرتی رہیں گی. لیٹ گیا ہے، آپ پھر بھی کچھ نہیں کہیں گی، اور زیادہ تنگ کر رہا ہے، آپ آرام سے ایسے بیہیو کریں گی، آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کو وہ بچہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ یہاں لیٹا رو رہا ہے، اور آپ نا آرام سے صفائیاں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ ایگزاسٹ ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے تو اپنی ساری جان مار لی لیکن میری اماں پہ اثر نہیں ہو رہا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس وقت اس کو نوٹس کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے. جب پیار کرنا ہے تو اس کو یاد نہیں دلانا یا لیکچر نہیں دینا کہ کیا کیا تھا. یہ نہیں کہنا دیکھا بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے تو اچھے مسلمان ہیں وہ نہیں کرتے، ہاں ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں نا کام، صبر شکر. آئس کریم سے گلا خراب ہوتا، پھر آپ نے یاد دلا دیا، اس نے کہا راستہ کھل گیا، وہ پھر لیٹ جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت صرف پیار کیا اور اس کو جیسے پوچھا پانی پیئیں گے، آپ روٹی کھائیں گے، پھل کھائیں گے، اچھا آؤ چلو ہم یہ کام کرتے ہیں، بس اس کو کام میں انگیج کر دیا. 2 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ میکسیمم مطلب یعنی کہ پیک ایج ہوتی ہے ٹینٹرمز کے لیے. جب آپ بچے کو زیادہ مس ہینڈل کرتے ہیں نا، بہت توجہ دیتے ہیں، غلط ہینڈلنگ کرتے ہیں،
ٹینٹرمز بڑھ جاتے ہیں. 2 سال پہ بچوں کو کچھ عرصہ ہوں گے، جتنی مرضی آپ نے اچھی تربیت کی ہے، کچھ بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے اس ٹائم پہ. اگر آپ اس کو صحیح ہینڈل کریں گی تو 2.5 پونے 3 سال تک ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں ہینڈل کیا صحیح، یہ 5 سال تک چلتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ نے ہینڈل نہیں سیکھا تو اس کے بعد ایک بیہیویئر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیفائنڈ بیہیویئر، جس میں بچہ اتنا باغی ہو جاتا ہے کہ 5 سال کا بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنی ہر بات منواتا ہے. اب اس ٹائم پہ آپ کے بچے کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اور بہت بڑا ایشو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کوئی کام نہیں سکھاتے، اتنا ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. آپ کو پتا نہ چاہیے 2 سے 4 سال کا بچہ جو 5 سال تک کا بچہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتا ہے. اپنی چیز اٹھا کے رکھو، جاؤ یہ ٹوائے رکھو، بلکہ وہ بڑے فخر سے کرتا ہے. ہم کرنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے میں خود ہی کر لوں، ٹیڑھا رکھ کے آ جائے گا، خرابی کر دے گا. آپ کھانے کی ٹیبل سیٹ کریں، آپ ان کو نیپکنز دے دیں، چمچ دے دیں، چمچ رکھ دو، اپنے کھلونے باسکٹ میں اپنی رکھ کے آؤ. ایون لانڈری جو ہے، کوئی گندا کپڑا اپنے آپ نے اتارا، آپ کیوں سمیٹتی ہیں؟ آپ نے اسے کپڑے پہنانے میں ہیلپ کی کیونکہ وہ نہیں پہن سکتا. اب آپ اسے بتائیں گے اپنے کپڑے آپ اٹھائیں اور اٹھا کے یہاں رکھ کے آئیں، اور آپ کا بچہ کر سکتا ہے، اور آپ کو اس سے کروانا چاہیے اس ایج میں. اپنے عمر سے بڑے کچھ بچے ہمیشہ کام کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے عمر سے بڑے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بچے ہینڈی کیپڈ ہوں کاموں کے معاملے میں. اس ٹائم پہ آپ ویلیوز کیا ان کو سکھائیں گے؟ ایک تو ان کو سب مسنون کام سکھا دیں، کیونکہ یہ بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے. ساری دعائیں پکی کر دیں، سارے مسنون طریقے سے سونا، جاگنا، چیزوں کا استعمال سب کرا دیں. ان کو کچھ ویلیو سکھائیں شروع سے. اس ٹائم پہ بچے آپ کی بات سن لیتے ہیں. کنسیڈریشن، کسی اور کا خیال رکھنا. کائنڈنس سکھائیں گے، جانور کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ چلو جی آ گئے تمہارے بابا، جاؤ بابا کے پاس جاؤ، میرا سارا دن دماغ خالی کر دیا ہے. وہ بھی تو سنبھالیں. اب آپ بچے کو ہی بتا رہے ہیں. بچے کو کائنڈنس کیا ہوگی؟ بابا آئے ہیں، بابا کو ریسٹ کرنے دو تھوڑی دیر، پھر بابا کے پاس بیٹھ کے بات کریں گے. چاہے آپ وہی کام کروانا چاہ رہی ہیں کہ اب وہ تھوڑا سا شیئر کریں، وہ بچے کو دیکھیں، لیکن اس کو کروانے کا انداز ہمارا صحیح ہونا چاہیے. جی آپ اس کے لیے شیئرنگ باسکٹ بنا سکتے ہیں. آپ کے جو ہم چیزیں شیئر کرتے ہیں ہم شیئرنگ باسکٹ میں ڈالتے ہیں. آپ اس کو ٹرنز کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں. ان کو پہلے بتایا تمہارے کزنز آ رہے ہیں، فرینڈز آ رہے ہیں، جو چیز آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے اپنی کبڈ میں رکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جو ان کی فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز سکھانی چاہیے وہ اس وقت ان کو نہیں سکھا رہے ہوتے. 5 سے 7 سال کے بچوں کا ہم دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، یہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں، اور یہ ریئلسٹک بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے. اب یہ بہت سے کام کہتے ہیں میں نے خود کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے کام ان کو خود کرنے دینے چاہیے. وہ چیزیں جو کہ سیفٹی کے حساب سے مشکل ہے وہاں ہم رولز لگائیں گے. فرینڈلی بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اسٹرینجرز کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. اس لیے دیکھیں اس عمر میں آ کے آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی، کیونکہ اب یہ بول سکتے ہیں، یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ چیز کسی سے لینی ہو لے سکتے ہیں. اس لیے یہ بچے کم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ غصہ بھی ان کو اب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ان کو تھوڑی سی ارد گرد اپنے ماحول میں ہینڈلنگ آ جاتی ہے، بہن بھائی سے چیز لینی، کیونکہ چھوٹا بچہ تو چھینے گا. اسی لیے اکثر بڑے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، اور بڑے بچوں کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ اس چھوٹے نے میری چیز لے لی، خراب کر دی. اور ہم اکثر بڑے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دو، چھوٹا بہن بھائی ہے، جبکہ ہمیں دونوں کو اپنے اپنے لیول پہ سمجھانا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ان کو پرابلم ہوتی ہے، یہ فلیکسیبل نہیں ہونا چاہتے. آپ ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ کوسچن آنسر بیسڈ رکھتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے اس عمر کے بچے سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں بس کرو، بس بس بہت ہو گیا، اب مجھے کام کرنے دو. نہیں، یہ عمر ہے جس میں آپ کو بچوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، بڑے لاجیکل دینے ہیں. ہم اس عمر میں بچوں کے سوالوں سے بہت ڈرتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ نے قرآن صحیح طرح پڑھا ہے اور حدیث کو سمجھا ہے، آپ کو بچہ کوئی بھی سوال پوچھتا ہے آپ نے فوراً قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دینا ہے. کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. ایک دفعہ ایک مدر نے کہا کہ میرا بچے نے پوچھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ کون سی لینگویج میں لکھتے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں. قرآن میں کہیں اس پہ آیا کہ کون سی لینگویج میں لکھتے ہیں؟ حدیث کوئی آئی ہے اس پہ؟ نہیں. بس سمپل جواب ہے. آپ کہیں بیٹا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فرشتے جو کچھ ہم بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں.
بچوں کو یہ بھی تو یقین دلانا ہے، یہ جو ہم عادت ڈال دیتے ہیں نا ہر کوشچن کو سیٹسفائی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کئی سوالوں کے تمہیں جواب نہیں آتے ہوں گے، ایمان یہی تو ہے، پھر بھی یقین رکھو کہ تمہارے رب نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی سچ ہے۔ ہاں اگر کوئی سائنٹیفک ریسرچ یا اسٹڈی کوئی بتاتی ہے آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس عمر میں بچوں کے سکلز کو بلڈ کریں، ہنر، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، کوئی مذاق اڑائے تو کیا کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اب آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں گے، وہ تب سکھائیں گے جب آپ کو بھی آتی ہوں گی۔ ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں، وہی رولز جو ہم نے پہلے ڈائریکٹ بتائے تھے وہی ہم بار بار بچوں کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ڈسپلن ٹیکنیکس بھی اسی طرح پازیٹیو سٹروکس ان کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔